اللہ تعالیٰ کسی کے لہجے میں، کسی کی آواز میں، کسی کے کردار میں اور ایون کسی کی تحریر میں اتنا اثر دے دیتا ہے. اثر ڈالنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیے. استاذہ آپ لکھتی ہیں، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کس کی طرف دوڑ رہے ہیں؟ کس محبت کی تلاش میں اتنا تھک چکے ہیں؟ کبھی رک کر دل سے پوچھا، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اتنا دور کیوں ہو گیا ہوں؟ کیا وہ رب جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے ہر رزق دیتا ہے، جو میری ہر آہ سنتا ہے، کیا وہ مجھے معاف نہیں کرے گا؟ استاذ یہاں تک یہ والی بات کل کے سیشن میں بھی ملٹیپل ٹائمز آئی. کیا اللہ تعالیٰ ہم سے بہت سارے ایسے گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئیں، لا علمی میں ہو گئیں، پتہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کیا مجھے معاف کر دے گا؟ اس کے پاس پلٹ، کیونکہ آپ کی کتاب کا ٹاپک بھی ریٹرن ٹو اللہ ہے، اس کے پاس پلٹ جانا کیا اتنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ بڑی اہم بات ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ شیطان سب سے زیادہ انسان کے دل میں یہی وسوسہ ڈالتا ہے، ریپیٹڈلی یہی خیال آتا ہے کہ میرے سے تو اتنے گناہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ مجھے کیسے معاف کرے گا؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کا نام العفو، معاف کرنے والا، الغفور، بخش دینے والا، الغافر، بخش دینے والا، غافر الذنب، گناہوں کو بخش دینے والا، قابل التوب، توبہ قبول کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے یہ نام کیوں ہیں؟ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف نہ کرنا چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں ارشاد فرمائے؟ آپ نے فرمایا بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے. کبھی خطا کار بھی بہترین ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو لوٹنا بہت زیادہ پسند ہے. توبہ کا مطلب ہی لوٹنا ہے، واپس آنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سے وہ بندے جو کبھی نہیں لوٹتے وہ پسند نہیں آتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم، یعنی انسان خطائیں کرتا ہے نا تو پھر معافی مانگتا ہے، کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی توبہ نہیں کرے گا، یعنی خطائیں نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو خطائیں کریں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے. تو اپنی معافی کا، اپنی توبہ کا دروازہ اس نے کھلا رکھا ہے. جب تک قیامت نہیں آ جاتی، اور ہر بندے کی زندگی میں اس کی موت ہی اس کے لیے قیامت ہے، اور زمین کی زندگی ختم ہونے کا وقت قیامت ہے. تو قیامت آئے گی تو دروازہ بند ہوگا توبہ کا، یا موت آئے گی تو دروازہ بند ہوگا، زندگی میں کھلا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہوئے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیا مجھے معافی مل سکتی. مجھے یہ بتائیے کہ معافی کسے ملتی ہے؟ خطا کاری کو. تو اس نے معافی کا سلسلہ ہی اسی لیے رکھا ہے. یہ میری بات نا یہ دل کھول دیتی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب الفاظ کا چناؤ، بہترین خطا کار. آپ کی بات درست ہے کہ کبھی کبھی کوئی خطا کار بھی بہترین ہوتا ہے، ورنہ ہمارے ہاں تو کوئی ہم سے غلطی ہو جائے یا ہم سے کسی دوسرے سے غلطی ہو جائے تو ہمارے لیے یہ والی بات. لیکن فیضا میں اس کو ضرور بتانا چاہتی ہوں خطا کار کیسے بہترین ہوتا ہے. دیکھیں خطا ہو گئی تو وہ پھر بھی شیطان کے وسوسے کا شکار نہیں ہوا. اس کے پارٹ پہ خطائیں ہیں، غلطیاں ہیں، لیکن اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا. وہ پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کے آیا. وہ کسی نے کہا نا کہ وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا. ایک یہی بات تو اچھی ہے میرے ہرجائی کی. تو انسان بھی ہرجائی ہے نا. انسان کبھی ایک طرف بھاگتا ہے، دوسری طرف، تیسری طرف، لیکن لوٹ آنے والا جو ہے نا وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے.